اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ لائق سر تکریم و اعزاز محتشم پیارے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم سب درس حدیث کی اس آخری نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات بصدقہ حضور صاحب الاولاد ہم سب کا حاضر ہونا مل بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ آج کا ہمارا سبق ہے مختلف اعضائے انسانی سے پیدا ہونے والے شر سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ انسان شاہکار ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ساری اچھی عادات، اچھی خصلتوں، نیک عادتوں سے مزین کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کچھ اعضائے رئیسہ ایسے عطا کیے ہیں جو انسان کے حسن کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے سر کے اوپر آنکھیں لگی ہیں، اور ہمارے سر کے اطراف میں کان لگے ہیں، اور پھر ہمارے منہ کے اندر زبان رکھی ہے، ہمارے سینے میں دل رکھا ہے۔ یہ انسان کے وہ اعضاء ہیں جس کے ذریعے سے بندہ بہت دور چیز کو قریب سے دیکھ لیتا ہے، دور آواز پیدا ہو رہی ہے اس کو کانوں سے سن لیتا ہے، کسی چیز کو چکھ کے اس کا ٹیسٹ بتا دیتا ہے، اور پھر دل کی دھڑکن وہ انسان کی کیفیت کا اظہار کر دیتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری اچھائیوں سے مزین کیا، لیکن اگر تو ان اعضاء کو ان کے جو صحیح مصارف ہیں ان کے اندر استعمال کیا جائے، پھر تو ہم نے اللہ کی مخلوق کے تخلیق کیے جانے کا مقصد پورا کر دیا۔ لیکن اگر ہم نے اپنی آنکھ کے پیدا کرنے کا مقصد پورا نہ کیا، کان کے پیدا کرنے کا مقصد پورا نہ کیا، زبان کے پیدا کرنے کا مقصد پورا نہ کیا، دل کے پیدا کرنے کا مقصد پورا نہ کیا، تو پھر گویا کہ اس سے جو حاصل ہونے والا نفع ہے، اللہ کے نبی کی یہ حدیث بتا رہی ہے، وہ نفع نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے شر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، اے اللہ میں تجھ سے اپنے کانوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور ساتھ میں ارشاد فرمایا ومن شر بصری، اے اللہ میں تجھ سے اپنی آنکھ کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر لسانی، اے اللہ میں تجھ سے زبان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر قلبی، اے اللہ میں دل کے شر سے تجھے پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر منی، اے اللہ میں شہوت کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر دراصل اپنی امت کو تعلیم ارشاد کی ہے۔
کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اگر کان دیے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی ہے، زبان دی ہے، دل دیا ہے، تو انسان اس کی قدر کرے، اس کا جو اصل مدعا اور مقصد ہے وہاں پر اس کا استعمال کرے۔ کان کا شر کیا ہے؟ اس سے گانا باجا سننا، یہ کان کا شر ہے۔ کسی کی چغلی سننا، کسی کی غیبت سننا، یہ کان کا شر ہے۔ اور پھر دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، کان لگا کے بات سننا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ کان کا شر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کان کے شر سے بچانے کے لیے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جو کان گانا باجا سننے میں مصروف رہتا ہے، کل بروز قیامت اللہ تعالی سیسا پگھلا کے اس کی کانوں میں ڈالے گا۔ اندازہ کیجئے کتنی سخت وعید ہے۔ آج ہم صرف سفر چل رہا ہے اور کوئی کام کرنے کا نہیں ہے تو گاڑی میں گانا باجا چلا لو۔ آج ہم کسی بھی گاڑی میں جا رہے ہیں تو وہاں پر گانے چل رہے ہیں، اگر ہم ان کو منع بھی کرنا چاہیں ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اور کچھ بھی نہ ہو، آج کل فصل کی کٹائی اور گہائی کے دن چل رہے ہیں، کھیت و کھلیان میں ٹریکٹر چلتے ہیں، ان کی ٹیپیں، وہ قریب میں بسنے والوں کے کانوں تک وہ اپنے گانے باجے کی آواز پہنچا رہے ہیں۔ اور اس وقت دل دکھتا ہے کہ کبھی وہ وقت تھا جب کسان کاشت کرتا تھا تو وہ صبح کے پہر جاتا تھا یہ سوچ کے کہ یہ اللہ کی عطا کا وقت ہے، اس کی عنایت کا وقت ہے، اس وقت رزق بانٹا جاتا ہے۔ اور پھر وہ جب دانے کا چھٹا دیتے تھے یا دانے کیرتے تھے، بیجتے تھے، تو وہ ساتھ میں اللہ کا ذکر کرتے تھے اور زبان سے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے تھے۔ اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ ان کی فصلیں، ان کے کھیت و کھلیان پھر وہ برکت دیتے تھے، اتفاق اتحاد دیتے تھے، عزت دیتے تھے، شہرت دیتے تھے، ترقی دیتے تھے۔ لیکن آج جب برکت کا وقت ہوتا ہے، خیر ملنے کا ٹائم ہوتا ہے، رزق بانٹا جا رہا ہوتا ہے، اس وقت تو ہم سو رہے ہوتے ہیں اس نشے کے اندر کہ ٹریکٹر گھر کا ہے یا ہم نے فلاں کو کہا ہوا ہے وہ 8 بجے آ جائے گا، اور پھر اٹھے، جا کے کھیت و کھلیان میں اترے، ٹریکٹر کو بعد میں سٹارٹ کیا، پہلے ہم نے ٹیپ کا بٹن چلایا، اور پھر وہ آواز کیا آتی ہے کہ تو ہوئے گا حساب تو دیکھ لا۔ کیا مانگا ہے ہم نے اپنے خدا سے؟ اس سے توکل مانگنا تھا، اس سے رزق مانگنا تھا، اس سے عزت مانگنی تھی، تو ہم نے وہ ٹریکٹر پہ بیٹھتے ہی ہم نے سب سے پہلے جس سے رزق مانگا ہے اس کے احکام سے بغاوت کی، جس سے خیر مانگنی تھی ہم نے اسی کے احکام کی مخالفت کی ہے، اور جس نے ان دانوں کو یہ کھیت و کھلیان کی شکل کے اندر، فصل باڑی کی شکل کے اندر ہمیں نفع دینا تھا، ہم نے سب سے پہلے اسی کے احکام کو پامال کیا ہے۔ تو مجھے بتائیے پھر اس کے نتیجے کے اندر پکی ہوئی فصل پہ بارش ہو، پکی ہوئی فصل پر ژالہ باریاں ہوں، اور پکی ہوئی فصل پر کبھی زمینی اور کبھی آسمانی آفتیں گریں، تو پھر ہم گلہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے تو محنت کی تھی، خدا جانے کیا ہوا ہے۔ بلکہ آج کل تو ایک جملہ کہا جاتا ہے، وہ جی اسی طرح صدقہ خیرات بھی بڑا کریدا ہے، تو پتہ نہیں کیڑی کیتی نو پھنس گئے ہیں۔ عزیز کبھی سوچئے ہم نے کیا کیا نہیں کیا۔ ہمارے بزرگ جہاں پر خیر کے کاموں کے اندر امور خیر کو مقدم کرتے تھے، ہم نے تو وہاں پر خیر کے کاموں میں بھی شر کو اپنا امام بنا رکھا ہے۔ اور دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار عمر پاک کے بیٹے ہیں، ایک دن تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک رستے کے اندر بانسری سننے کی آواز تھی، کوئی شخص بانسری بجا رہا تھا۔ آج کل تو شاید کسی کے پاس یہ فن ہو یا نہ ہو الگ بات ہے، پہلے یہ لوگ کھیت و کھلیان کے اندر
اور کھلے علاقوں کے اندر وہ بانسریاں بجاتے تھے. بالخصوص یہ چرواہے قسم کے جو لوگ ہیں، یہ یا جو مسافر ہوتے تھے قافلے لے کے چلتے تھے، وہ بانسری کا استعمال کرتے تھے. اس پر اپنے قافلوں کو لگا لیتے تھے، اونٹوں کو اس کا عاشق بنا دیتے تھے، پھر وہ بانسری بجاتے تھے. وہ ان کے ساتھ مغنیات ہوتی تھی، گانا گانے والی، مرثیہ پڑھنے والے ہوتے تھے، تو پھر ان کے اونٹ مست ہو جاتے تھے. ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، جب وہ بانسری کی آواز سنی، آپ نے کیا کیا؟ فَوَضَعَ أُصْبَعَيْهِ عَلَى أُذُنَيْهِ، عبداللہ ابن عمر نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں پہ رکھ لیا اور پھر اپنا راستہ بدل دیا. آپ کے ساتھ آپ کے غلام حضرت نافع تھے. آپ نے حضرت نافع سے سوال کیا، یا نافع حل تسمع صوتہ، اے نافع کیا تجھے وہ آواز آ رہی ہے؟ حضرت نافع نے عرض کیا حضور نہیں آواز آ رہی. تو آپ نے کیا کیا؟ فرفع اصبعی من اذنی، اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں سے اٹھا لیا. حضرت نافع نے پوچھا کہ حضور یہ کیوں کیا؟ کہا ایک دن میں اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا، حضور کو بانسری کی آواز سنی تھی، تو کہا اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا تھا جیسے آج میں نے آپ کو کر کے دکھایا. بانسری کی آواز بظاہر دیکھا جائے تو ہم اس سے لذت محسوس کرتے ہیں اور ہم اس کو سرور کا باعث کہتے ہیں اور کبھی اس کو روح کی غذا تک کا نام دے دیتے ہیں. لیکن یہاں دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو کان گانے باجے سے لذت حاصل کرتا ہے، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت جنت کے اندر وہ اللہ کی رحمت کے نغمے کو نہیں سن سکے. وہ جو جنت کے نغمے ہوں گے، کہا وہ ان سے محروم رہے گا، جنت میں چلا جائے گا لیکن وہ جنتی نغموں سے محروم رہے گا. تو آج پہلے قوالی کا جواز تھا، اب تو یہ گانے باجے، اور اس سے بھی اگلی بات آ گزری ہے کہ وہ صرف اور صرف شہوت ہی شہوت ہے، نفسانی خواہشات کے سوا بات ہی کوئی نہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کانوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگی، لہٰذا اپنے کانوں کو شر سے بچا کے خیر کی طرف لے کے آئے. ان کانوں سے اللہ کا قرآن سنا جائے، ان کانوں سے اللہ کے نبی کا فرمان سنا جائے، اور ان کانوں کے ذریعے سے نعت سنی جائے، بیانات سنے جائیں، اور پند و نصائح لوگوں کی نصیحتیں سنی جائیں، اور ان کانوں کے ساتھ لوگوں کے فیصلے سنے جائیں، مظلوم کی آہو فریاد سنی جائے، بے سہارا لوگوں کی آہو بکا سنی جائے، اور مریض لوگوں کی اعادت کے وقت ان کی باتوں کو ان کانوں سے سنا جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ان کانوں کا خیر. اور کان کے شر سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ قوت سماعت کمزور ہو جائے، یہ بھی کان کا شر ہے. اللہ کے نبی نے جو کہا نا، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، میں سماعت کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری سماعت کمزور نہ ہو جائے. کیوں؟ جب سماعت کمزور ہو جاتی ہے، کہنے والا کچھ اور کہتا ہے، سننے والا کچھ اور سنتا ہے. اب وہ کہنے والے نے کچھ اور کہا، سننے والے نے کچھ اور سن کے کچھ اور کیا، تو پھر اس سے جگ ہنسائی ہوتی ہے، مذاق اڑایا جاتا ہے، تذلیل ہوتی ہے. تو اس بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگ کے کہا لوگوں اپنے کانوں کی سماعت کا خیال کرو، اس کی حفاظت کرو، اس کا تحفظ کرو. اگر یہ کمزور ہو جائے گی، آج یہ خیر ہے، کل تمہارے لیے شر بن جائے. اسی طرح حضور علیہ السلام نے کہا من شر بصری، اے اللہ میں یہ آنکھوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آنکھوں کا شر کیا ہے؟ غیر محرم کو دیکھنا، برے منظر کو دیکھنا، کسی کی رازداری کو دیکھنا، گلی کے اندر گزرتے ہوئے لوگوں کا دروازہ کھلا ہے تو اندر جھانک جھانک کے دیکھنا. حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے ایمان والو اپنی نظروں جھکاؤ تاکہ تمہاری شرمگاہیں محفوظ ہو جائیں. اور میرے آقا نے فرمایا جو کھلے ہوئے دروازے کے اندر کسی کے گھر میں جھانکتا ہے نا،
تو اس کی آنکھوں میں سلائیاں داخل کر. آج ہم بازار میں چل رہے ہوتے ہیں, گلی کوچے میں گزر رہے ہوتے ہیں, تو ہم گھروں کے اندر جھانک جھانک کے دیکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے آنکھوں کا شر ہے. اور پھر آج تو ایک بہت بڑی آفت آن پڑی ہے ہمارے اوپر. بازار میں چلے جائیں تو ہر دکان پر عورت کا نیم برہنہ فوٹو چسپاں کیا گیا ہے. لباس بیچنے والا ہے تو وہ عورت کا فوٹو لگا رہا ہے, جوتا بیچنے والا ہے وہ عورت کا فوٹو لگا رہا ہے, یہ منیاری کا سامان بیچنے والا ہے وہ عورت کا فوٹو لگا رہا ہے. رہی یہ بات, آج اگر ایک صابن کی ٹکی بھی بیچنی ہو تو اس پر بھی عورت کا فوٹو ہے. ٹوتھ پیسٹ لینا ہو تو وہاں پر بھی عورت کا فوٹو ہے. ہر چیز پہ ہم نے عورت کو ایک ٹائٹل بنا کے صرف اور صرف اپنی پروڈکٹ کو قیمتی کرنے کی کوشش کی. وہ جو ہماری عزت تھی, جو ہماری چار دیواری کی خیر تھی, آج ہم نے اس کو ایک اشتہار بنا کے بازار کا حسن بنا دیا, محض اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے. اور بازار سے گزرنے والا اگر نگاہیں جھکا کے بھی چلتا ہے تو سامنے اشتہار پڑا ہے, سامنے اخبار پڑا ہے, اشتہار پہ بھی عورت کی تصویر ہے, اخبار کے بھی اوپر بھی عورت کی تصویر ہے. خبریں سننے کے لیے ٹی وی لگا لو تو سامنے خبریں بیان کرنے والی عورت ہے. اور تو اور رہا, چائے پینے کے لیے ہوٹل پہ چلے جاؤ تو سروس دینے کے لیے عورت آ جاتی ہے. گاڑی کے اندر سفر کرو تو سروس دینے کے لیے عورت بیٹھی ہے. کسی دفتر میں چلے جاؤ سروس کے لیے عورت بیٹھی ہے. اور نعرہ کیا لگایا جا رہا ہے کہ ہم عورت کو مرد کے شانہ بشانہ کرنا چاہتے ہیں. مرد کا کام تھا کمانا, عورت کا کام تھا گھر کے اندر عزت کے ساتھ اس کا استعمال کرنا. کیا ہوا؟ ہم نے عورت کو شانہ بشانہ کا تصور دے کے سب سے پہلا نقصان یہ کیا, آج مردوں کو کاہل کر دیا, مردوں کو سست کر دیا, مردوں کو ڈرائیور بنا کے اور ان عورتوں کو افیسر بنا دیا. ہاں, عورتوں کے شعبہ جات تھے, ایک ٹیچنگ, بچیوں کو تعلیم دینا بہترین شعبہ تھا, نرسنگ بہترین شعبہ تھا بیٹیوں کا. لیکن جو شعبہ جات ان بیٹیوں کے لیے پردے کے ساتھ تھے, آج ہم نے وہاں سے نکال کے اس عورت کو بازار حسن کی رونق بنا دیا ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہم آنکھوں کا شر پیدا کرتے ہیں, آنکھوں کے شر پیدا کرتے ہیں. گلی بازار کے اندر گزرے تو وہاں پر یہ عورتیں جو میک اپ کرنے والی نے گھر گھر دکانیں کھول رکھی ہیں, ان کے فلیکس باہر آویزہ ہے. کیا کر رہے ہو؟ یعنی صرف رزق کمانے کے لیے ہم معاشرے میں شر بانٹ رہے ہیں, صرف رزق کمانے کے لیے ہم لوگوں کی تباہی, لوگوں کے ایمان کی بربادی کا سامان پیدا کر رہے ہیں. اور یہ کیوں ہوا؟ صرف اور صرف وجہ یہ ہے, آج ہمارے اندر ہمارا مدعا, ہمارا مقصد ایک رہ گیا کہ پیسہ آنا چاہیے, وہ جیسے بھی آئے. حالانکہ کپڑا بیچنا تھا وہ عورت کی تصویر کے بغیر بھی بک سکتا تھا, جوتا بیچنا تھا عورت کی تصویر کے بغیر بھی بک سکتا تھا, پروڈکٹس کو سیل کرنا تھا وہ عورت کی تصویر کے بغیر بھی بک سکتی تھی. لیکن کیا ہوا؟ ہم نے کہا اس میں وہ اٹریکشن پیدا نہیں ہوتی, اس میں وہ جاذبیت نہیں ہے, اس میں لوگوں کی توجہ نہیں ہے. ہم اپنا جھوٹا ریزلٹ بیان کرنے کے لیے ہم عورتوں کو نیم برہنہ کر کے لے کیا رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم اپنے لیے اور اپنے معاشرے کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ہم آنکھوں کا شر پیدا کر رہے ہیں. اور اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ آہستہ آہستہ روح محمدی نکالی جا رہی ہے. جب ہمارے واش روم کے اندر ہم صابن نکالیں گے اور اس عورت کی تصویر والے جو اس کا ریپر ہے اس کو وہیں پہ گرا دیں گے تو کیا تکریم رہی ہمارے دل و دماغ میں عورت کی؟ پیسٹ نکال کے ڈبیا کو جب ہم ڈسٹ بین میں ڈال دیں گے تو مجھے بتاؤ کیا تکریم رہی ہمارے دل و دماغ میں عورت کی؟ تو جب ہم قدم قدم پر ان کی تصویروں کی تذلیل کریں گے تو تعظیم کب کرنی ہے؟ احترام کہاں سے آئے گا؟ اور پھر جب اس عورت پہ ظلم ہوتا ہے تو آواز لگائی جاتی ہے, جناب یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے. اور بلکہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, یہ تو بہت بڑے دکھ کی بات ہے, اگر کبھی عورتوں کے تحفظ کی بات ہو تو محراب و منبر سے آواز اٹھتی ہے. لیکن بہت افسوس کے ساتھ
عورت جب بھی بولے گی تو کہے گی ان مولویوں نے ہمارے حقوق کو سلب کر دیا ہے، دین تنگ نظری پیدا کر رہا ہے۔ حالانکہ دیکھیے دین تنگ نظر نہیں تھا، اور دین تو تحفظ دے رہا تھا۔ اگر بھیڑیوں کے منہ سے اگر کوئی آدمی بھیڑ کو نکال لے تو مجھے بتاؤ کیا اس نے اس کو بچا کے ظلم کیا؟ وہ کسی نے بطور حکایت کے لکھا تھا نا کہ بھیڑیں تھیں ریوڑ کے اندر، باہر بھیڑیے شور مچا رہے تھے ان کو آزاد کرو، ان کو کھولو، تو اندر سے بکریوں اور بھیڑوں نے بھی شور مچانا شروع کر دیا کہ ہمارے حامی ہیں، ہمیں نکالو باہر۔ چرواہی نے کہا یہ تمہارے حامی نہیں ہے، یہ بھیڑیے ہیں۔ اس نے کہا تو نے ہمیں قید کر رکھا ہے، وہ ہماری آزادی کا نعرے لگاتے ہیں، وہ ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اور ہوا کیا؟ جب بھیڑوں کو آزاد کیا گیا تو بھیڑیے ان کو اپنا لقمہ بنا گئے، اچک گئے ان کو۔ تو کچھ لوگ عورتوں کے حامی بن کے آ جاتے ہیں، وہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہو سکتا ہے، پرنٹ میڈیا ہو سکتا ہے، اور اس پر وہ لفافہ اینکرز ہو سکتے ہیں، وہ چند افراد جو ایک خاص ذہن دے کے بھیجے گئے، وہ عورتوں کے حقوق کے نعرے بازی کرتے ہیں، اسلام کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ رمضان گزر رہا ہے، رمضان کے پروگرام ہیں، اور ان کے اندر علماء کے ساتھ عورتیں بیٹھی ہیں اور بے پردہ بیٹھی ہیں اور شرعی پردوں کے بغیر بیٹھی ہیں، جو سارا سال گانا باجا کرتی ہیں، رمضان آ جائے تو وہ تعلیم قرآن دے رہی ہوتی ہے۔ یہ تعلیم قرآن سے مذاق نہیں ہے تو کیا؟ لیکن یاد رکھیے گا محراب و منبر سے جب بھی آواز اٹھی ہے تو عورتوں کے تحفظ اور عورتوں کے لیے خیر کی آواز اٹھی ہے، اس لیے کہ اسی اسلام نے آ کر ان بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے بچایا تھا۔ باپ کے ہاتھوں سے جن بیٹیوں کا لہو بہتا تھا تحفظ اسلام نے دیا تھا، اور اگر اسلام ان کو تحفظ نہ دیتا تو آج بیٹی خدا جانے کون سی ذلت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہوتی۔ تو جو آج اسلام عزت دے رہا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید یہ اسلام ذلت کی طرف لے کے آ رہا ہے، حالانکہ اسلام تو عزت کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وَمِن شَرِّ بَصَرِهِ، اے اللہ میں آنکھوں کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مرد کا کام کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کو چکا دے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اپنی آوازوں اپنی آنکھوں کو چھپا کے رکھے، جھکا کے رکھے، تاکہ اس کی شرمگاہ بچ جائے، تحفظ ہو سکے۔ عورت سامنے سے آئے راستہ چھوڑ دو۔ اور صرف بات یہیں تک نہیں ہے، اگر سامنے سے آنے والی عورت ہے، بیٹی ہے تو بیٹی سمجھو، بہن ہے تو بہن سمجھو، ماں ہے تو ماں سمجھو۔ اگر ہم ان رشتوں کے تقدس سے باہر نکلیں گے تو پھر اس وقت وہ شیطان کا وار کارگر ثابت ہو جاتا ہے۔ ہر آنے والی عورت کو اس کے تقدس والے رشتے سے اس کو پہچان، جب تقدس والے رشتے سے پہچانیں گے عورت کا بھی تحفظ ہو جائے گا اور ہمارے ایمان کا بھی تحفظ ہو جائے گا۔ اور پھر اس آنکھ کے شر سے بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے ان آنکھوں کے ساتھ اچھی چیزوں کو دیکھا جائے۔ مسجد آئی ہے، خوبصورت مسجد بنی ہے، جی لگا کے دیکھو۔ وقت ملا ہے قرآن شریف کھول کے بیٹھ جاؤ، غور غور سے قرآن کو دیکھو۔ وقت ملا ہے بوڑھی ماں گھر میں بیٹھی ہے تو بار بار اس کا چہرہ دیکھو۔ وقت ملا ہے گھر میں بوڑھا باپ بیٹھا ہے تو جی بھر کے اپنے باپ کو دیکھو۔ اللہ توفیق دے سفر کر کے جاؤ، اپنے استاد اور اپنے پیر کا چہرہ بیٹھ کے دیکھو۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان آنکھوں کی خیر ہے، یہ آنکھوں کو شر سے بچانے کا طریقہ ہے۔ اگر اللہ توفیق دے تو سفر کیجئے، اللہ کا گھر دیکھیے۔ میرے آقا نے فرمایا من نظر الی الکعبۃ ایمانا و احتسابا خرجت من الخطایا کیوم ولدتہ امہ۔ فرمایا جو بندہ ایمان اور احتساب سے بیت اللہ کو ایک نظر دیکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسے پاکیزہ کر دیتا ہے کہ جس طرح آج ہی وہ اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ رہا۔ یہ آنکھ کی خیر ہے۔ اور پھر اللہ توفیق دے جائیے جا کر گنبد خضرا کی ہریالیاں دیکھیے، جائیے جا کر امام الانبیاء کا مزار پر انوار دیکھیے۔ میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی۔ فرمایا جو شخص وہ میرے گھر کی زیارت کرتا ہے، میرے مزار پر انوار کو دیکھتا ہے، فرمایا کل بروز قیامت اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہماری آنکھوں کا خیر ہے۔ گویا کہ اپنی آنکھوں کے اندر حیا کا سرما لگائیے،
وہ اقبال قلندر لاہوری نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما میری آنکھ کا تھا خاکے مدینہ و نجف۔ آنکھ کو خیرہ کرتی ہے تہذیب دور حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری۔ یعنی دنیا کی لذتوں کو دیکھنے کی بجائے شاہکار ربوبیت کو دیکھا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر بار بار کہہ رہا ہے دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو۔ اللہ کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ وہ تو دیکھتا نہیں ہے ہم نے کیسا خوبصورت اونٹ بنایا ہے، اور کتنا اونچا آسمان بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہم نے میخے بنا کے زمین پر کھڑے کر دیے، اور کتنا بڑا زمین ہے ہم نے تیرے لیے فرش بچھا دیا ہے، تو ابھی بھی دیکھ کے اس کا ذکر نہیں کرتا۔ یعنی ان آنکھوں سے فائدہ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بنائی ہیں ان نعمتوں کو دیکھیے۔ لیکن اگر یہ عورت پر نظر پڑ جائے، ناپسندیدہ جگہ پر یہ نظر پڑ جائے، غلط جگہ پر نظر پڑ جائے، تو پھر کیا کرے؟ یہ سوچ کے نظر جھکا دے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جو بری چیز کو نظر دیکھ کر جھکا دیتا ہے اللہ اس کو ایمان کی حلاوت عطا کر دیتا ہے۔ آج موبائل کمیونیکیشن نے میرے نوجوانوں کی آنکھوں سے طہارت چھین لی ہے۔ پہلے ایک فلم لاتے تھے، کسی سے وی سی آر کرائے پہ لیتے تھے، اور پھر کہیں بزرگوں سے چھپ چھپا کر جو ہے نا وہ نوجوان دیکھا کرتے تھے فلم۔ آج تو وہ بات ہی ختم ہو گئی۔ آج تو وہ ایک ٹیلی فون بابے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں اور ایک آپ خود لے کے بیٹھ جاتے ہیں، بس بات ختم۔ تو بابا بھی کہندا پھر سناؤ کی کہندی سی انڈیا والی۔ یعنی یہ آج نقصان ہوا اس بات کا، یہ تہذیب دور حاضر نے یہ ہمارے معاشرے کو اس قدر وہ بالکل برباد کر دیا، تباہ کر دیا میرے معاشرے۔ اور یہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بچہ روتا ہے تو ماں اس کو گود میں اٹھانے کے بجائے اس کو موبائل دیتی ہے، تو کل وہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ ہم اپنے معاشرے کے اندر اپنے ہاتھوں سے اپنی آنے والی نسل کو تباہ کر دیں۔ اپنی آنکھوں کو شر سے بچائیے۔ اور میں ایک تصور دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو بالخصوص، ہر بندہ چاہتا ہے نا یار کبھی وہ دیدار مصطفیٰ مل جائے، کبھی دیدار مصطفیٰ مل جائے، ہر بندے کی، ہر ایماندار کی یہ چاہت ہے۔ لیکن ایک لمحہ کے لیے سوچئے کیا ہماری آنکھ کتنی پاکیزہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ دیکھے؟ ہم ان آنکھوں سے جو کچھ دیکھتے ہیں، اور ان آنکھوں کو جتنا ہم نے گندگی سے لتھڑا چکے ہیں، جتنا ان آنکھوں کو، اور ہم جتنا ان آنکھوں کو ناپاک کر چکے ہیں، کیا یہ آنکھیں اس قابل ہیں کہ دیدار مصطفیٰ پائیں؟ حضور ہم نے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے۔ اپنے گھر دعوت تو دیتے ہیں اللہ کے نبی تشریف لے کے آئیں، لیکن کبھی سوچنا ہے وہ کریم ہے، وہ کرم فرما دے، ان کی مہربانی ہے، آئیں تو میرے گھر میں کوئی ایسی جگہ ہے کہ جو ان کے شایان شان پاکیزہ ہو۔ آج میرے گھر میں تو قرآن رکھنے کی بھی پاک جگہ نہیں ہے۔ نوجوانوں آنکھوں کو پاکیزہ کیجیے، اپنے من کو ستھرا کیجیے، اپنے بستر کو، اپنے گھر گھرانے کو ایسا طیب و طاہر کیجیے۔ اس لیے جو تیاری کر کے بیٹھا ہو نا، پانی چھڑکا کے اور اگربتیاں لگا کے بیٹھا ہو، تو گزرنے والا بھی پوچھتا ہے کس کا انتظار ہے میاں؟ اور جب اس کو پتہ چل جائے نا محبوب کو کہ وہ انتظار میں بیٹھا ہے، وہ ضروری کام چھوڑ کے بھی آ جاتے ہیں، یار وہ کب کا بیٹھا ہے۔ اس کو روکا بھی جائے تو وہ کہتا ہے نہیں یار وہ میرے انتظار میں بیٹھا ہے۔ اگر کبھی ہم تیاری کر کے بیٹھے تو صحیح، تو پھر وہ کریم کرم تو کریں گے، لیکن تیاری تو کبھی کرے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم اپنی آنکھوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، اور اگلی بات کیا فرمائی؟ وَمِن شَرِّ لِسَانِي، اے اللہ میں اپنی زبان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ زبان کا شر کیا ہے؟ گالی دینا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، یہ جو بھی ہم جو ہے نا اپنی زبان سے جو برائیاں نکالتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہے؟ شر ہے۔ اس کو خیر میں بدلا جائے۔ جھوٹ بول کے جان چھوٹتی ہے، مت چھڑائیں، سچ بول کے کھڑے ہو جائیں، سچ ایک بار بولنا پڑے گا۔ غیبت نہ کریں، کسی کی چغلی نہ کریں، اپنی زبان کے ساتھ
جو ہے نا وہ لوگوں کو لڑائی بڑھانے کی حاجت نہیں، بلکہ لوگوں میں اتفاق اتحاد پیدا کریں۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا وَمِن شَرِّ قَلْبِي، اے اللہ میں اپنے دل کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ دل فیصلہ کرنے کی استعداد رکھتا ہے، اس کے اندر اچھے فیصلے بھی آتے ہیں، برے فیصلے بھی آتے ہیں۔ برا فیصلہ شر ہے اور اچھا فیصلہ خیر ہے۔ اپنے دل سے اچھے فیصلے پر جو ہے نا وہ استعداد قائم کیجئے، اچھے فیصلے کیجئے اور برے فیصلوں کا انکار کیجئے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمِن شَرِّ مَنِيِّ، اے اللہ میں منی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مادہ منویہ دیا ہے اس کو حلال جگہ پر استعمال کیا جائے، حرام جگہ پر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آج کے ہمارے اس سبق کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان اپنے بزرگوں کو، عزیز دوستوں، نوجوانوں کو جو پورا ماہ مبارک درس حدیث کی اس نشست کے اندر تشریف لاتے رہے، باقاعدگی سے سنتے رہے، اور میں دیکھتا رہا آپ کے ذوق کو۔ الحمدللہ اللہ پاک آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ تو یہ ہمارا بخاری شریف کا درس چلا تھا جس کے اندر ہم نے ان احادیث کا انتخاب کیا تھا جن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اور ویسے یہ احادیث میں نے کتاب کی شکل کے اندر، مسودے کی شکل کے اندر جمع کر دی ہیں، جس میں تقریباً 60 چیزیں ہیں ایسی جن سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی، اور وہ ہر ایک چیز اس کے اوپر پورا بیان ہو سکتا ہے 2 گھنٹے کا۔ تو وہ انشاءاللہ اللہ نے اگر توفیق دی، کبھی اس کو منظور ہوا تو یہ سارا مسودہ تیار ہے، یہ کتابی شکل میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی توفیق سے ہی ممکن ہو پایا۔ تو آج یہ ہمارا آخری سبق ہے، اور حدیث پاک کی برکات سے ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ کل میری حرمین شریفین طیبین طاہرین کی طرف روانگی ہے۔ عمرہ شریف کی سعادت پانے کے لیے کل انشاءاللہ 27 رمضان 3:30 بجے ملتان شریف سے فلائٹ ہے۔ تو اگلے ماہ مبارک کے جو بقیہ ایام ہیں میں آپ کی زیارت سے محروم، اور وہ سعادت والی گھڑیوں میں ہیں الحمدللہ، تو یقیناً آپ کے چہرے مجھے یاد رہیں گے، اور امید کرتا ہوں آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا عام ناصر ہو۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔